اور چوتھا جو ہے لاہوت، اس کا تعلق در حقیقت عالم امر سے ہے، اور یہ غیر فانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ فنا نازل نہیں فرمائی۔ کلمہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کلمۃ القاها الی مریم، یہ عالم امر سے ہے۔ بڑی دقیق بحث سورہ آل عمران کھولنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے نا، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کن سے پیدا کیے گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے تو کہا کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے تخلیق کرتا ہے۔ عیسیٰ اللہ کا کلمہ لاہوت سے، عالم امر سے، اور یحییٰ اس دنیا میں جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں یہاں تخلیق کا اور وہاں عالم امر کا۔ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فصوص میں جب کلام فرماتے ہیں تو وہاں پر جہاں وہ کلمہ کہتے ہیں نا، کلمے سے مراد ان کی، یہ جملے نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی تحریر میں انبیاء علیہ السلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ یہ نکتہ اگر ذہن میں رہے تو بہت سی عبارتیں حضرت کی حل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات جو چل رہی ہے اس کی وضاحت کے لیے جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں، یہاں اس کو روک کے ہم اسے پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، تاکہ آپ عالم خلق اور عالم امر دونوں کے فرق کو مزید جانیں۔ اب جب اس سے فارغ ہوں تو کسی وقت قرآن کریم کو دیکھیے گا، سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، 33، اور یہ آیات ہیں۔ اب آپ اسے سنیں ترجمہ، اور اس کے بعد آپ خود سمجھیں اس میں عالم خلق اور عالم امر میں اللہ نے کیا فرمایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے چنا آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کو، ونوحاً، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں آہستہ آہستہ توحید ختم ہو کے شرک پھیلنے لگا، تو پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، وآل ابراہیم، اور ہم نے پھر چن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ آل ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو چنا، پھر اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، اور یعقوب سے پھر آگے ان کے 12 پوتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ والاسباط۔ تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ چلایا، اور یہ بنی اسرائیل اور یہودی اور یہ ساری مباحث وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسحاق کا بھائی اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد نبوت کو اس شاخ میں نہیں رکھا، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل اور شاخ تھی تو اسماعیل بن ابراہیم، اور یہی اسماعیل علیہ السلام کی شاخ نیچے کی طرف جب نسب چلا تو ان میں آخری ہستی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چنا۔ یہ 3 ہو گئے، آدم، نوح اور آل ابراہیم۔
چوتھے فرمایا کہ وَعَلَى عمران علی العالمین، اور ہم نے عمران کی آل کو چنا۔ یہ عمران جن کا نام ارشاد فرمایا ہے، یہ در حقیقت حضرت اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام ان کی نسل میں سے تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ سارے جو میں نے نام لیے ہیں اور تمہیں بتایا ہے دو خاندانوں کا، ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادیں تھیں، ایک دوسرے کی نسل تھی، ان کے آپس کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد میں ہی چل کے عمران آئے تھے، اور عمران سے دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چل رہی تھی۔ اور واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے لوگوں کی دعاؤں کا، اور اللہ علم والا ہے کہ اب کائنات میں کیا ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا واللہ سمیع علیم، اس سے بچوں آپ پہلے جوڑ دیں تو بھی معانی درست ہیں، اور بعد میں جوڑ دیں تو بھی معانی درست ہیں، دو طرح سے ترجمہ کرتے ہیں، اور توجہ ادھر کیجئے اور خود اسے بنائیے۔ ذریتم بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد اور خاندان تھے، بلا شبہ اللہ سنتا ہے تمہاری دعاؤں کو، اور اللہ جانتا ہے کہ کون سی نسل کس نسل کی رشتہ دار تھی۔ دوسرا ترجمہ، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے دعاؤں کا، اور وہ علم والا ہے کہ اس کائنات میں کیا ہوگا۔ کب اللہ سننے اور علم والا ہے؟ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں اپنے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اے پروردگار میں اسے محرراً آزاد کرتی ہوں۔ اللہ سننے والا ہے کب؟ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی اہلیہ نے یہ دعا مانگی اللہ سے۔ علیم، اللہ علم والا ہے، کب علم ہے؟ کیا اس کا علم ہے؟ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی قالت امرأۃ عمران، عمران کی اہلیہ نے یہ اللہ سے التجا کی، اور عمران کا ہو گیا تھا انتقال، بیت المقدس کے امام تھے، تو یہ ماں عمران کی والدہ یہ اس میں تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، اور میرا بیٹا اپنے باپ کی جگہ بیت المقدس کی امامت سنبھالے گا، کیونکہ اس وقت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یا پھر خدا کے جتنے نیک بندے تھے وہ سب کے سب عمران کی ولایت پر متفق تھے، اور سب جانتے تھے کہ عمران کتنے متقی اور پرہیزگار امام، تو فطری طور پر رجحان ادھر ہی جانا تھا۔ اور اس نے کہا محرراً، اللہ میں اپنے بچے کو آزاد کرتی ہوں کہ تیرے دین کی خدمت کرے، فتقبل منی، اللہ میرے بچے کو مجھ سے قبول فرما، میری اس نظر کو جو میں تیرے سامنے پیش کر رہی ہوں اللہ اسے قبول کر، انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر وہ کہتی ہے، یا اللہ کہتا ہے، پہلے بھی سمیع اور علیم کا یہاں پھر آ گیا، وہ عورت بھی بولی اور اس نے کہا، اے پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے، تو علم والا ہے۔ فلما وضعتها، اور جب جنم ہوا، قالت رب انی وضعتها انثی، تو وہ حسرت سے بولی اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار یہ تو میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دو فکرے اللہ نے اس کے بعد کہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی جانتا تھا، اللہ ہی جانتا تھا اس وقت بھی جب وہ بیٹی اس کی پیدا ہوئی کہ عالم بما وضعت، کس غضب کا نصیب لے کے یہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اور دوسرا فکرہ ولیس الذکر کالانثی، اللہ نے کہا اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو بھلا وہ اتنا خوش نصیب ہوتا جتنی خوش نصیب اس کی بیٹی ہوئی ہے، کیا بھلا اس کا بیٹا اتنا ہی اچھا ہوتا؟
اور اب یہاں سے پھر کلام شروع ہوا۔ یہ درمیان کے دو ٹکڑے بعض مفسرین نے کہا اللہ کا کلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسی خاتون کا، اور اس نے کہا کہ واللہ عالم بما وضعت، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا میرے ہاں جنم لیا ہے، ولیس الذکر کالانثیٰ، اور بیٹا جو ہے وہ تو بیٹی جیسا نہیں ہوتا، وانی سمیتھا مریم، اور اس نے کہا ہے پروردگار میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور اس کے بعد وانی اعیذھا بکا، میں پروردگار اپنی اس بچی مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اللہ میری بچی کے ہاں جو اولاد ہو آگے کو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی عمران کی بیوی نے کہا کہ میری بیٹی مریم اے خدا تیری پناہ میں رہے، اور مریم سے آگے جو اس کی اولاد کا سلسلہ بنے، میں نانی ہوں، اور اللہ میں اس اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی۔ آیا سمجھ میں؟ فتقبلہا ربہا بقبول حسن، اللہ نے اس بچی کو پروان چڑھایا، بقبول حسن، کیا ہی خوبصورتی سے خدا نے اس بچی کو پروان چڑھایا، اور کیا ہی اچھے دن تھے جن دنوں میں وہ بچی جوان ہوئی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس خاندان کا جو پودا تھا اس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت میں رکھ کے ان کی پرورش کی، اور اللہ کی پرورش اور اللہ کی نگہبانی اور اللہ کی مہربانی اتنی رہی کہ یہ بچی بڑی ہو گئی، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کو اس کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اختلاف پڑا کہ عمران کے ہاں بیٹی ہوئی ہے مرحوم کے، تو اس اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی کو اب یتیمی ہو گئی، تو اس بچی کو کون پالے گا؟ قرآن نے یہی اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو پرورش پہ پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ قرہ پڑھا، اور ہر ایک نے جس قلم سے وہ تورات لکھتے تھے، یہ سارے بیت المقدس میں رہنے والے خدا کے دوست، تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ قلم بہہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کا قلم پانی کے ساتھ نیچے بہنے کے بجائے اوپر کو چلنے لگے، یہ میری طرف سے نشانی ہے کہ وہ اس بچی کی کفالت کرے گا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ یہ مختصر سی بات کی ہے، تفصیل اس کی حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ اے پروردگار، یہ جو میری بیٹی ہوئی ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو، اے میرے پروردگار، میں ان سب کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلہا ربہا بقبول حسن، ان کے پروردگار نے اس بچی کو بہت اچھی طرح قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچی کو بہت اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جوں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کلما، جب بھی اس بچی کو سے ملنے دیکھنے کے لیے اپنی بھانجی کو آتے تھے، وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ عجیب و غریب بے موسم کے پھل اس بچی کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن جب وہ حیران ہوئے تو انہوں نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، مریم بیٹی یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس جن کا کوئی موسم نہیں، جس کا کوئی امکان نہیں ایسے پھل؟ قالت هو من عند اللہ، وہ مریم بولی اور کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پروردگار عالم جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا، یہ مریم کی کرامت تھی، کیونکہ نبی اپنے معجزے کو خود نہ پہچانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچی نے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی حقیقی اولاد نہیں تھی، اور اپنی اس بھانجی کو خالو تھے پال رہے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا نے جب یہ دیکھا کہ اس بچی کے لیے خدا کے فرشتے غیب سے پھل لے آتے ہیں اور اس کا گزارا ان پھلوں کے ساتھ ہے، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا اے پروردگار مجھے بھی اولاد نصیب ہو، مجھے بھی اولاد عنایت فرما، اور صرف اولاد میری ایسی نہ ہو طیبہ، اللہ پاک اولاد مجھے دے دے، انک سمیع الدعاء، اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں تو ہی سنتا ہے۔ فنادت الملائکہ، اور فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، وَهُوَ قائم یصلی فی المحراب، اور مسجد کے محراب میں وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ یہاں بار بار سمیع اور علیم کا ذکر آ رہا ہے نا، تو اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کا ایک بیٹا دیں گے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے آپ کے بیٹے یحییٰ کی، مصدقم بکلمات مصدقم بکلمت من اللہ، آپ کا بیٹا یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یہ چند ایک باتیں جن پہ میں آپ سے کہتا ہوں اس پہ غور کرنا۔ یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، کلمہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات میں جو انبیاء علیہ السلام کو کلمہ کہتے ہیں نا، اس کا اور اس کا آپس میں ربط ملتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک بات تو یحییٰ میں یہ ہوگی، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی وہ تصدیق کرے گا کہ خدا کی طرف سے۔ کلمہ ویسے تو کہتے ہیں ایک مربوط جملے کو نا، کلام کو، ایک وسیدن، اور وہ جو بیٹا ہوگا نا تمہارا یحییٰ، یہ سید ہے، یہ آقا ہے اپنی قوم کا۔ یہ جو مرض ایک اٹھا تھا نا فتنہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، سید الرسل نہیں کہنا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ آقا نہیں کہنا چاہیے، اور بڑھ بڑھ کے حدیثیں لاتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سید مت کہو۔ اب بھی ایسے ہیں ان پڑھ اور جاہل جو کہتے ہیں جب حضرت نے خود منع فرما دیا تو کیوں کہتے ہو۔ بس ایک چھوٹا سا قصہ، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حج کے بعد نماز کے لیے تشریف فرما تھے، تو ابن سعود آیا، ان دنوں نئی نئی یہ حکومت قائم ہوئی تھی، بیٹھا آ کے، معلوم نہیں، اسے پتہ بھی تھا کہ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوں یا نہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سیدنا کا لفظ ہے اس پہ آپ کیوں منع کرتے ہیں لوگوں کو؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ لفظ نہ بولو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کرنا ہی تھا، بھلا اپنی زبان سے کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، سردار کہتا ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ قاضی جو تھے پورے قاضی القضات سعودیہ کے، اس نے کہا بات کرو۔ تو اس سے کہا دلیل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی فرمایا۔ حضرت نے یہ آیت پڑھ دی، حضرت نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام سید ہو سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سید؟ وہ کیوں نہیں آقا؟ وہ کیوں نہیں مولا؟ وہ سردار کیوں نہیں؟ بالکل بھچکا ہوگی۔ یہ ہے سیدم و حصورا۔ فرشتے انہیں کہہ رہے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک تو یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یحییٰ کا ایک کام یہ ہوگا، دوسرے یحییٰ جو ہیں وہ آقا ہوں گے اپنی قوم کے، سید، سردار، وحصورا، اور وہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، یعنی ان کی شادی نہیں ہوگی۔ تین چیزیں ہو گئیں،
وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صالح نیکوکار ہیں بھیجے ہم نے دنیا میں، ان میں سے ایک فرد یہ بھی ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا میرے پروردگار میرے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی، وقد بلغنی الکبر، اللہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، کبر وامرأتی عاقر، اور اللہ میری بیوی سے بھی کوئی توقع نہیں کہ اس عمر میں ان کے یہاں اولاد ہو۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بالکل یفعل ما یشاء، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اے رب میرے لیے کوئی معجزہ بھی ظاہر فرما دے، اس انعام سے پہلے پہلے کوئی بشارت کی چیز بھی دکھا دے۔ یہاں یہ جو لفظ آیا ہے نا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ فعل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بس یہی وہ نکتہ ہے جو ہم نے اس میں بھی عرض کیا آپ سے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بشارت سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے، الا رمزا، مگر اشارے اور کنائے سے۔ وذکر ربک کثیراً، اپنے پروردگار کو بہت زیادہ یاد کر، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر، یعنی عصر سے لے کے مغرب تک ایک وقت، اور صبح تہجد میں صبح صادق سے پہلے کثرت سے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیا کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، یہ ایک قصہ پورا ہوا، اب آگے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے پہنچے اور انہوں نے اس نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفیٰ، کہ مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، عمران کی بیٹی مریم، وطہرکی، اور اللہ نے تمہیں پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور مریم پوری کائنات کی جو خواتین ہیں نا، ان سب پہ اللہ نے تجھے فضیلت دی، تو ان سب سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ تو بیٹا ہو جاتا تو ایسا ہوتا۔ یہ وہ بچی ہے مریم۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھکی رہ، وسجدی، اور سجدے کیا کر اپنے پروردگار کو، ورکعی مع الراکعین، اور تو رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسجد میں بیت المقدس میں جب اللہ کے بندے تیرے والد جیسے اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، مریم آپ بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھا کیجئے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب گزری ہوئی تاریخ کی خبریں ہیں، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اور ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ علم دیا ہے، ورنہ اس علم کے حصول کا کوئی طریقہ تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہ چلتا۔ اور پھر وہ بات کہی ہے جو ابھی عرض کی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ، اور آپ اس وقت نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کے لوگوں نے، خدا کے دوستوں نے تورات لکھنے والے اپنے قلم دریا میں بہا دیے تھے، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ خدا کے دوست آپس میں بحث کر رہے تھے کہ عمران کی بیٹی کو کون پالے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، مریم کے پاس جو اللہ کے فرشتے آئے وہ بولے، اور انہوں نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ آپ کو ایک کلمہ ہے اس کی خوشخبری اور بشارت اللہ نے بھجوائی ہے۔ یہ ہے کلمۃ من اللہ، اللہ کا جو جملہ تھا نا، اللہ کا کلمہ، وہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا مصدقم بکلمہ، وہ اللہ کے کلمے کی، جملے کی تصدیق کرے گا۔ تو یحییٰ نے تصدیق کی کہ یہ جو میرا خالہ زاد ہے یہ اللہ کا نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، مریم اللہ آپ کو خوشخبری بھیجی ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بچہ ایک کلمہ دے گا، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، اور وہ دنیا میں مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس شخص کی بڑی وجاہت ہوگی، اللہ کے ہاں بڑی عزت ہوگی۔ یہ وجیح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مرتبہ استعمال فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، لوگو تم بعض جنسی معاملات میں موسیٰ پہ تہمت لگاتے ہو، وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ بہت وجیح، بہت عزت والا ہے اپنے پروردگار کے ہاں۔ یہاں اس کی ماں پہ تہمت، وہاں موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت، اللہ نے ان دونوں تہمتوں کا ہٹا دیا معاملہ، اور اللہ نے فرمایا مت اسے ایسے کہنا کچھ بھی اس بچے کو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہم نے اسے وجیح پیدا فرمایا، من المقربین، اور وہ ہوگا ہمارے مقربین بارگاہ میں سے۔ یہ جو سورہ واقعہ میں تھا نا کہ مقربین ہوں گے اللہ کے، یہ اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری بارگاہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے تمہارا بچہ مریم باتیں کرے گا، فی المہد، جب وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ اس کو پھر دیکھو، ایک کلمہ کا لفظ، ایک یہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فی المہد، اور وہ بچہ تمہاری گود میں، تم ماں بنو گی اور وہ بچہ باتیں کرے گا۔ سورہ مریم میں پھر اللہ نے جا کے اس کی خود ہی تشریح فرما دی ہے کہ وہ آئے یہودی اور انہوں نے کہا انا لکی ھذا، یہ بغیر کسی مرد کے یہ بچہ، اس کی ولادت یہ کیا ہوئی؟ فاشارت الیہ، مریم نے کہا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کر سکتی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے جبریل سے کہا، یہ عالم مثال جو ہے نا، وہاں ایک آیت آتی ہے فتمثل لہا بشرا سویا، جبریل امین ایک اور روپ دھار کے آئے مریم کے پاس، اور مریم نے کہا کہ اگر تم مرد، یہ مرد ایسا، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تجھ میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو مجھے نہ چھونا۔ اللہ نے وہاں قصہ بیان کیا، تو جبریل امین نے کہا میں تو اللہ کا ایک کلمہ آپ کے لیے لے کے آیا، اور اس طرح ان مراحل سے گزر کے یہ سب ہوگا۔ اور یہودی آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تمہارا باپ عمران اور تمہاری والدہ یہ بڑے بڑے پاک اور نیک لوگ تھے، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، تو ایسی اولاد لے کے آئی ہے کہ تجھ پہ تہمت لگے گی، تو خراب کردار۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کیا اور اس نے کہا میرا بچہ جو میری گود میں، اس سے بات کرو۔ ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو تمہاری گود کا بچہ بالکل چھوٹا ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، وہ بچہ بولا اور اسے کہا میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے وحی دی ہے، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عنایت فرمائے گا، انجیل، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، برم بوالدتی، یہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کہتا ہے کہ تم سنو میں جب بڑا ہوں گا نا تو اپنی والدہ کا بہت زیادہ، اپنی والدہ کا نیک فرما بردار بنوں گا، میں فرما بردار ہوں اپنی والدہ کا۔ یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور یہ جو مریم تمہیں بیٹا دیں گے یہ پنگوڑے میں بات کرے گا تمہاری گود میں، ٹھیک ہے یہ بھی کرامت کی بات۔ وَقَهْلًا، اور جب تمہارا یہ بیٹا کہولت کی عمر میں پہنچے گا، 40 سال 50 سال بڑھاپے کی عمر میں، اس وقت بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا پوری زندگی، 40-50 سال کی عمر میں تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ تمہارا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جب عمر کے بڑھاپے کو پہنچیں گے تو لوگوں سے باتیں کریں گے؟ یہ کہولت کا یہاں ذکر کیوں ہے؟ وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے
کہ اللہ نے کہا وہ باتیں کرے گا جب وہ 40-50 برس کا ہو جائے گا یا جتنی بھی عمر کا ہو جائے گا، جوانی ڈھلنے کے بعد اصل بات اتنی ہے کہ وہ بات کرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اسے آسمان پہ اٹھا لیں گے، پھر واپس بھیجیں گے، پھر اس وقت جو اس کی عمر ہوگی نا، وہ آسمان سے واپس آ کے لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں، اس لیے ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے اور آ کے لوگوں سے باتیں کرنی ہے، اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلام بھی کوئی پہنچا دے گا، اور وہ دور ہوگا جب اللہ کے بندے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کریں گے، وگرنہ اس آیت میں کیا ہے وقاہلن، اور اسی لیے ہمارے محققین اہل سنہ کے وہ اتنے اس معاملے میں صاف اور کلیئر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کا قائل نہ ہو تو وہ کفر کی حرکت ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں نا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا میں دفن اور یہ اور وہ، قادیانی بھی یہی کہتے۔ اب ہمارے دور میں اس کے علمبردار غامدی صاحب، اگر ان کو ان کا کوئی بھی چاہنے والا محبت والا یہ بات سن رہا ہے تو انہیں ہمارا سلام اور بہت بہت زیادہ ادب احترام کے ساتھ کہہ کہ حضرت اس جملے سے رجوع فرما لیں، یہ عقیدہ نہ رکھیں۔ اللہ کہتا ہے فی المہد وکہلا، اور انہوں نے کہا کہ مریم آپ کا بیٹا عیسیٰ جو ہے نا، ایک تو دیکھیں وہ اللہ نے بشارت دی ہے، یہ کلمہ ہے، ابھی آگے آ رہا ہے۔ دوسرے اس کا نام اللہ نے کہا میں تجویز کرتا ہوں مسیح عیسی ابن مریم، تیسرے فرمایا وجیہن فی الدنیا، چوتھے فرمایا والآخرہ، آخرت میں بھی ہم اس کی بڑی آبرو رکھیں گے، ومن المقربین، پانچواں فرمایا ہمارے بہت مقربین میں سے ہے، ہمارے بہت قریبی لوگوں میں، ہمارے حلقے کا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، چھٹی چیز یہ فرمائی کہ آپ کا بیٹا بولے گا جب آپ کے گود میں ہوگا، اور آپ کا بیٹا بولے گا جب بڑی عمر کا ہو جائے گا، ومن الصالحین، اور اللہ نے فرمایا بہت صالح اور نیک، قالت رب انا یکون لی ولد، اس بچی نے کہا کہ اللہ میرے ہاں اولاد ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، میں اللہ جیسے چاہوں تخلیق کرتا ہوں، اذا قضا امرا، اور جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیں عالم امر میں، فانما یقول له کن، تو ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، ویعلمہ الکتاب، ابھی اس آیت پہ آئیں گے، اس کو بھی بس غور سے، اسی وجہ سے یہ بات درمیان میں کی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور ہم تمہارے بچے کو کتاب سکھائیں گے، کون سی کتاب؟ اس پہ غور کرو، تمہارے بچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے دیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی ہم تمہارے بیٹے کو سکھائیں گے، تورات انجیل سکھا دی تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے اہل سنہ کی کہ جب وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کا علم ان کے پاس ہوگا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ہم قرآن انہیں دیں گے، کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، والحکمہ، حکمت انہیں دیں گے، والتوراۃ والانجیل، اگر اس کتاب کے لفظ سے مراد انجیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جائے گی، تو پھر پہلے کتاب آ گئی، پھر انجیل کا دوبارہ ذکر ہے، یہ کیا بھئی؟ دیکھا آپ نے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور رسولاً الی بنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں رسول بنا کے بھیجا، رسالت دینی ہے، بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور بولے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بڑی عمر کو پہنچے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل والو میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے کچھ معجزات لے کے، آگے اس کی تفصیل آتی ہے، وہ اس وقت نہیں ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ دیکھیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ میری بیوی اس عمر سے گزر گئی، اللہ کہتا ہے کذالک اللہ، بالکل اسی طرح یفعل ما یشاء،
ہم وہ فعل کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک یہی الفاظ آگے آ گئے اور فرمایا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اور مریم سے ہم نے یہ کہا کہ مریم اللہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وہاں فعل ہے، یہاں تخلیق ہے۔ فعل ہے حضرت یحییٰ کے متعلق اور تخلیق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ الفاظ کا فرق کیا ہے؟ یہ ہے خدا کی کتاب اور خدا کا کلام۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات اللہ نے فرمائی ہے۔ وہاں فعل کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بچے کو دینا اس بڑھاپے کی عمر میں، یہ ہمارا فعل ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم اپنے کاموں میں کسی کے محتاج تھوڑے ہی ہیں۔ اور یہاں کہا مریم سے ہم نے کہا کہ ہم جو چاہیں تخلیق کرتے ہیں، مخلوق بناتے ہیں۔ مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اے عیسائیو، جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے ہو، تو جس کو تم خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، فعل نہیں کا۔ فرمایا یخلق ما یشاء، ہم جو چاہیں سو اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ گمان ہوتا تھا کہ یہ بچہ غیب سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ ہمارا امر تھا، ہم نے مریم کو دیا تھا، ہمارا کلمہ تھا، ہم نے مریم کو دیا تھا۔ لیکن دیکھو ہے وہ بھی مخلوق۔ اور یحییٰ وہ ہمارا فعل ہے۔ ان کے والدین کی عمر زیادہ ہو گئی تھی لیکن ہم نے یہ کرنا تھا فعل۔ تو فعل، خلق اور دونوں کا فرق یہ جاننا چاہیے۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھو آپ کا بیٹا مریم جو ہوگا نا، وہ کاہلن، جب عمر زیادہ ہو جائے گی اس کی اس وقت بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ایک اور دوسرے اس کو خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کا بیٹا ہوگا وہ یعلمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی تو یہی آیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لوگوں کو قرآن دیتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو دو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہی یہاں فرمائے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات بھی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل بھی دیں گے، انجیل بھی پڑھیں گے، تورات بھی پڑھیں گے۔ تو کتاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ دونوں دلائل ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کا صحیح ترین علم اور تفسیر، یہ سب کچھ اللہ نے دے گا۔